شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 83 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ برا مانے مشرکین۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف ہے اور اس میں اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔ هو الذی کے نکات تو ہم سورہ فتح کے آخر میں بیان کر چکے ہیں، مگر یہاں یہ بتانا ہے کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا، اور یہ وعدہ پورا فرما بھی دیا اور ہم لوگ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اولاً جب اسلام کا آفتاب مکہ مکرمہ میں چمکا تو اس پر بہت سے گرد و غبار اور بادل آئے، یہاں تک کہ بانی اسلام علیہ السلام اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، مگر پھر انجام یہ ہوا کہ سارے ملک عرب میں اسلام ہی غالب رہا۔ پھر عرب کے وہ لوگ جو تمام دنیا سے ادنا مانے جاتے تھے، ایک اس آقا کی 23 سالہ تعلیم کی برکت سے دنیا سے اعلیٰ ہو گئے، جاہل عالم کے استاد بن گئے، چوری کرنے والے دنیا کے محافظ بنے، بے تہذیب دنیا کو تہذیب سکھانے والے بنے، شراب پینے والے اس شراب سے منہ موڑ کر محبت الہی کی شراب میں سرشار ہوئے، اور بت پرست، خدا پرست اور نامعلوم کون کون کیا کیا بن گئے۔ بانی اسلام علیہ السلام نے جو اصلاح قوم بلکہ دنیا کی اصلاح تھوڑی سی مدت اور بے سر و سامانی کی حالت میں فرمائی، اس کی آج تک کسی قوم کے پیشوا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر انہی لوگوں کو تخت و تاج کا مالک بنایا، صدیوں تک نہایت دبدبا سے دنیا پر راج کیا، اور آج اس نری حالت میں بھی اللہ کے فضل سے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج کے مالک ہیں۔ اب اگرچہ دنیاوی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے معلوم ہوتے ہیں، دولت، عزت، سلطنت، علم میں، اور قومیں ان سے آگے بڑھ گئی ہیں، مگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ دینی غلبہ اب بھی مسلمانوں کو ہی حاصل ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مسجد اور گرجا اور مندر کا مقابلہ کرو تو مسجد روزانہ 5 بار آباد ہوتی ہے، اور گرجا ہفتہ میں 1 بار یعنی اتوار کو، اور مندر روزانہ بعد مغرب وہ بھی آباد نہیں ہوتا۔ 1-2 آدمی آ کر گھنٹا وغیرہ بجا دیتے ہیں۔ قرآن کی قرات، کتابت، زیر زبر پیش، ایک کلمہ محفوظ، مگر انجیل اور تورات اور وید دنیا سے غائب ہو چکے۔ یہ جو انجیل ایک پیسہ کی فروخت ہوتی ہے، یہ اصل انجیل نہیں بلکہ اس کے ترجمے ہیں، اصل انجیل غائب ہے۔ جس قدر تفسیریں قرآن کی ہیں اور جو قراتیں اس کتاب اللہ کی ہیں، وہ کسی کی نہیں۔ قرآن کے حافظ ہر شہر میں ملیں گے، اگر ایک جلسہ میں کوئی شخص ایک آیت کا ایک زبر بھی غلط پڑھ دے تو فوراً لوگ اس کو پکڑتے ہیں، مگر دوسری کتابوں کا کوئی بھی حافظ نہیں۔ آج دنیا میں حکومت دوسری قوموں کی ہے، مگر چونکہ قرآن عربی میں آیا تو اب بھی ہر جگہ عربی جاننے والے موجود ہیں، اگرچہ حکومت سے اس زبان کی کوئی سرپرستی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سوانح عمری جس شان کی اسلام میں موجود ہے کہ ساری عمر شریف کی ہر حالت، گھر کی اور باہر کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، کلام فرمانا، یہاں تک کہ سارے جسم پاک کا حلیہ شریف کے داڑھی پاک میں کتنے بال سفید تھے، ایسی کسی مذہب کے پیشوا کی نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ کسی بادشاہ، کسی معشوق، کسی پہلوان، غرض کے کسی بھی دنیا کے شاندار آدمی کی ایسی سوانح عمری نہ لکھی گئی۔ گائے بکری مسلمان کھاتے ہیں، اور خنزیر ہندو، عیسائی، یہودی تمام قومیں کھاتی ہیں، مگر جو برکت گائے بکری میں ہے وہ خنزیر میں نہیں۔ بتاؤ کہ ہندوستان میں کتنے مارکیٹ تو گائے اور بکری کے گوشت کے ہیں اور کتنے سور کے گوشت کے ہیں۔ یہ تمام قومیں آہستہ آہستہ اسلام کے قانون کو مانتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک دوسرے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی، مگر جب عورتوں کی زیادہ پیداوار اور مردوں کا لڑائی وغیرہ میں مارا جانا دیکھا تو اب سمجھے کہ چند نکاحوں میں یہ مصلحت تھی۔ مضمون بہت دراز ہو جائے گا، ورنہ میں ایک مسئلہ کے متعلق عرض کرتا کہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نہایت ہی عمدہ ہے۔ غرض کے دینی غلبہ مسلمانوں کو اب بھی حاصل ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے دنیا میں ذلت و خوار ہو جائیں۔
یا دولت مند نہ رہیں، اس میں ہمارا قصور ہے، جنہ کے اسلام کا خدا پاک توفیق دے کہ اس اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑیں، آمین۔